بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد علی، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی گولڈ انالیسس۔ دوستو آج ہم ویکلی انالیسس کریں گے منڈے جنوری 20 سے لے کے جنوری 26 تک۔ دوستو سب سے پہلے اگر ہم اس ہفتے آنے والے ہفتے میں ڈیٹوں کو دیکھیں تو جو کمنگ ویک ہے منڈے کو یو ایس ڈی کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، یو ایس اسٹاک ایکسچینج بند ہے، ٹھیک ہے۔ اور منڈے کو ایک بہت اہم جو ہے نا وہ ایونٹ ہے یو ایس اے میں، ٹرمپ اپنا جو ہے نا حلف لے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کی مارکیٹ اس کی سپیچ سے کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا اوور آل دنیا جو ہے نا وہ غیر یقینی صورتحال ہے کہ ٹرمپ اپنی تقریر میں کیا کہتا ہے۔ وہ اپنے جو اس نے پالیسیز دی ہیں، ٹیرف لگانا ہے اس نے کینیڈا کے اوپر، میکسیکو کے اوپر، چائنا کے اوپر، یورپین کنٹریز کے اوپر، اب وہ آیا اپنی سپیچ میں اعلان کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو دوستو اگر ہم منڈے کو دیکھیں تو منڈے کو کوئی ڈیٹا نہیں ہے یو ایس ڈی کا، منڈے کو امریکہ میں اسٹاک ایکسچینج بند ہے، چھٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کریں تو ٹیوزڈے کو بھی کوئی خاص ڈیٹا نہیں ہے یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم وینسڈے کو بات کریں تو وینسڈے کو بھی کوئی خاص اہم ڈیٹا نہیں ہے یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ دوستو اگر ہم بات کریں جمعرات کی تو جمعرات کو 6:30 پر ان امپلائمنٹ کلیم کا ڈیٹا ہے اور کروڈ آئل انوینٹریز کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میڈیم امپیکٹ ڈیٹا 9 بجے۔ دوستو جمعے والا دن آپ کا بہت اہم ہونے جا رہا ہے، 24 جنوری 2025 بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بینک آف جاپان جو ہے نا وہ اپنا ریٹ کٹ کا اعلان کرنے جا رہا ہے کہ آیا وہ ریٹ کٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یا کتنا کرے گا۔ اس کے گولڈ کے اوپر کافی اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعے والے دن ہی جو ہے نا یو ایس ڈی کا ڈیٹا 7:45 پر فلیش مینوفیکچرنگ پی ایم آئی کا اور فلیش سروسز پی ایم آئی کا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں تو ہم ٹرمپ پہ بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ کیا کرنے جا رہا ہے۔ دوستو ٹرمپ کی اگر ہم گزشتہ جو اس کی پہلا اس کا ٹرنیور تھا 2017 میں 20 جنوری کو، جب اس نے انیگوریشن کی جو ہے نا جب اس کا ہوا تھا، جب اس نے حلف برداری کی تقریب میں اپنی سپیچ کی تھی، اس دن کے یہ کینڈل اس دن کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 20 جنوری 2017 کی کینڈل ہے۔ دوستو اس نے 20 جنوری گولڈ نے 20 جنوری 2017 کو اپ ورڈ موو کی ہے، ٹھیک ہے۔ 17 کو بھی موو کیا، 18 کو بھی موو کی ہے۔ یہ تقریباً 2 دن میں $13 اوپر گیا ہے گولڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی منڈی جو ہے نا وہ لگاتار 3 دن نیچے آئی ہے یہاں سے۔ اگر آپ دیکھیں تو یوں آپ کی منڈی $30 نیچے آئی ہے 3 دن میں، ٹھیک ہے۔ دوستو اگر منڈی اسی ٹرینڈ کو فالو کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 21 جنوری کو منڈے والے دن آپ کی منڈی اوپر جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن منڈی آپ کی ڈاؤن ورڈ موو کر سکتی ہے اگر اسی ٹرینڈ کو فالو کرے۔ تو دوستو اگر ہم جو بائیڈن کی جو ہے نا جو انیگوریشن جو ہے نا سپیچ تھی 20 جنوری 2021 کی بات کریں تو آپ کی منڈی جو ہے نا 20 جنوری 2021 کو آپ کی منڈی $31 ایک دن میں اوپر گئی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی منڈی جو ہے نا وہ ڈاؤن ورڈ موو کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی مارکیٹ اسی ٹرینڈ کو فالو کرتی ہے تو جو بائیڈن والے کو، تو پھر بھی آپ کی منڈی جو ہے نا 20 جنوری کے بعد ڈاؤن ہی ہے۔ دوستو اگر ہم اب بات کریں جو اہم ڈیٹا ہے 24 جنوری 2025 کو، اور وہ ہے جاپان کا ریٹ کٹ۔ دوستو جاپان اپنے ریٹ کٹ میں جو ہے نا 25 بی پی ایس جو ہے نا وہ ریٹ کٹ کرنے جا رہا ہے۔ اگر یہ ریٹ کٹ کرتا ہے جاپان تو اس کے گولڈ پر کیا اثرات ہوں گے؟ دوستو اگر ہم بات دیکھیں جاپان کی تو جاپان نے 31 جنوری
2024 کو بھی ریٹ کٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ریٹ کٹ کیا تھا کتنا، 15 بی پی ایس کا ریٹ کٹ کیا تھا جاپان نے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جاپان نے جب یہ 15 بی پی ایس کا ریٹ کٹ کیا تھا تو پھر گولڈ کے اوپر کیا اثرات ہوئے تھے، لیکن اب وہ 25 بی پی ایس کا ریٹ کٹ کرنے جا رہا ہے، اٹس مین پہلے 15 کا کیا تھا، اب 25 کا، پہلے سے زیادہ 10 بی پی ایس، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 13 جولائی 2024 کو مارکیٹ نے کس طرح بیہیو کیا تھا۔ دوستو یہ ہے 31 جولائی، دوستو یہ 31 جولائی کی کینڈل، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 31 جولائی کو جاپان نے اپنا ریٹ کٹ کیا، کتنے، 15 بی پی ایس، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو یو ایس ڈی تھا وہ گر گیا، ٹھیک ہے، ڈاؤن ورڈ موو کر گیا، آپ کی یہاں سے یو ایس ڈی کریش کر گیا، جبکہ جو آپ کا ڈی ایکس جو ہے نا ڈی ایکس وائی وہ نیچے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ کا گولڈ، یہ ہے آپ کی اس دن کی گولڈ کی کینڈل جس دن جاپان نے ریٹ کٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنا گولڈ آپ کا اوپر گیا ہے دوستو، $37 آپ کی منڈی اس دن اوپر گئی ہے جس دن جاپان نے ریٹ کٹ کیا ہے۔ جاپان نے اس وقت ریٹ کٹ کیا تھا 15 بی پی ایس، اس دفعہ کرنے جا رہا ہے 25 بی پی ایس، اٹس مین مارکیٹ، مجھے لگتا ہے کہ جس دن جاپان ریٹ کٹ کرے گا آپ کی مارکیٹ 25 سے $35 اوپر نیچے اوپر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، اگر ہم بات کریں جو ریسنٹ کلوزنگ دی ہے مارکیٹ نے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں سے اگر میں آپ کو دوستو، یہ ہے آپ کی مارکیٹ کی کلوزنگ کی کینڈل، ڈیلی کی کلوزنگ کی کینڈل، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارکیٹ کی جو آخری کینڈل ہے، اس نے جو اس سے پچھلے والی کینڈل ہے اس کے ہاف سے جو ہے نا وہ نیچے کلوزنگ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو منڈے کی کینڈل ہوگی، اگر منڈے کی کینڈل 2700 سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے، منڈے کی کینڈل 2700 سے نیچے کی کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر آپ کی مارکیٹ یہاں سے ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے مزید کنفرم کرنا ہے کہ آپ کی مارکیٹ واقعی یہ اگلی کینڈل، یہ جو منڈے کی کینڈل ہوگی، یہ مثال کے طور پہ آپ کو 2700 سے نیچے کلوزنگ دے دیتی ہے، اگر آپ نے مزید کنفرمیشن کرنی ہے کہ ٹرینڈ یہاں سے ریورس ہو گیا ہے یا نہیں، تو آپ نے پھر اس کا والیوم دیکھنا ہے۔ والیوم یہ جو اگر یہ ریڈ نیچے ریڈ کینڈل بنائے گا یہ منڈے کی، تو یہ والیوم بھی ریڈ ہوگا، اور ریڈ یہ جو ہے نا یہ جو آپ کی اور ایوریج والیوم ہے نا، اگر اس سے اوپر ہے آپ کا والیوم تو پھر تو آپ کنفرم سمجھیں کہ ٹرینڈ یہاں سے ریورس ہو گیا۔ دوستو اگر ہم بات کریں ڈیلی کے ٹائم فریم میں، تو دوستو اگر آپ کی مارکیٹ، اگر ہم سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی بات کریں تو یہاں پہ جو بہت اہم سپورٹ بن رہی ہے نا وہ ہے آپ کی 27-26، یہ بہت اہم جو ہے نا وہ آپ کی ریزسٹنس ہے۔ اگر 27-26 کو مارکیٹ توڑے گی تو پھر یہ مارکیٹ آپ کی 2750 کی طرف نکل جائے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ریگریشنل چینل بنایا ہے، یہ اس کا بریک پوائنٹ بن رہا ہے 27-26 کو توڑے گی تو یہ اوپر نکل جائے گی۔ اور رہی بات اس کی سپورٹ کی، دوستو یہ جو مارکیٹ اوپر گئی ہے یہاں سے، یہ آپ کی 2657 سے سپورٹ لے کے گئی ہے، 2657 بہت اہم سپورٹ ہے، یہاں سے اگر کوئی بائی کرنا چاہے 2657 سے تو بائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شارٹ ٹائم کے لیے ہے۔ اور دوستو اگر ریزسٹنس کی بات کی جائے تو 2726 کے بعد 2750 ریزسٹنس بن رہی ہے۔ اچھا دوستو اگر ہم اس کی آخری جو دو کلوز H4 کے ٹائم فریم میں اینڈ والی دو کینڈلز کو دیکھیں تو یہ یہاں پہ بیرش انگلفنگ کینڈل بنا رہی ہے۔ بیرش انگلفنگ کینڈل کون سی ہوتی ہے کہ جو لاسٹ والی کینڈل ہوتی ہے وہ ریڈ کینڈل ہوتی ہے، اس سے جو پہلے والی کینڈل ہوتی ہے وہ بلو کینڈل ہوتی ہے، اور وہ جو ریڈ والی کینڈل ہے یہ والی، یہ اس بلو والی کینڈل گرین والی کینڈل کو
پورا اپنے اندر اس کی باڈی کو انگلف کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں سے یہ بتاتی ہے کہ یہ اگلی کینڈل بھی ریڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ امید کی جا سکتی ہے کہ اگلی کینڈل بھی ریڈ ہوگی۔ اگر آپ نے مزید کنفرم کرنا ہے کہ آیا واقعی اگلی کینڈل بھی ریڈ ہوگی یا نہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو والیوم کا یہاں پہ آپ کو ملے گا، اگر والیوم ایوریج سے اباو ہے تو پھر آپ کنفرم سمجھیں کہ مارکیٹ یہاں سے ڈاؤن ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک اور جو ہے نا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کہاں سے بائی میں جائے گی، کہاں سے سیل میں جائے گی، یہاں پہ آپ نے ایک انڈیکیٹر لگانا ہے MACD۔ دوستوں میں نے یہاں پہ یہ MACD لگایا ہے، یہ H4 کے ٹائم فریم میں لگایا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی MACD میں آپ کی جو یہ بلو لائن ہے، بلو لائن اوپر سے کراس کرے اورنج لائن کو، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں سے ٹرینڈ ریورس ہو گیا ہے، یہاں سے سیل ہو سکتے، آپ آن لائن والے سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا مارکیٹ مزید نیچے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ جی شکریہ۔